بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج میں آپ کو اس بہتان کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گی جو کافروں نے اور منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا تھا۔ کچھ سادہ مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں ملتی ہے اور اللہ نے سورہ نور میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ نکالتے۔ جس بیوی کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غزوے میں جانے لگے تو حضرت عائشہ کے نام کا قرعہ نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو ساتھ لے گئے۔ جب واپس آنے لگے تو قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سب لوگ وہاں پہ آرام کے لیے رکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے چلی گئیں۔ جب وہاں سے واپس آنے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ وہ ہار تلاش کرنے لگی اور ہار تلاش کرنے کے بعد جب واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ اکیلی رہ گئی تھیں۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ وہیں رک کر انتظار کرنا چاہیے۔ جب قافلے والوں کو احساس ہوگا کہ آپ موجود نہیں ہیں تو وہ واپس آئیں گے اور انہیں لے جائیں گے۔ یہ سوچ کر حضرت عائشہ وہیں پر انتظار کرنے لگیں اور انتظار کرتے کرتے سو گئیں۔ قافلے میں ہوا یوں تھا کہ جب قافلے والے جانے لگے تھے تو انہوں نے حضرت عائشہ کی پالکی کو اٹھا کر قافلے میں رکھ لیا تھا۔ حضرت عائشہ کم عمر تھیں اور ان کا وزن بھی کم تھا، اس لیے قافلے والوں کو پتہ نہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالکی میں موجود نہ تھیں۔ حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ جب قافلہ چلا جاتا تو وہ پلٹ کر واپس آتے اور دیکھتے کہ مسلمانوں کو کچھ سامان تو نہیں رہ گیا۔ اس مرتبہ جب وہ واپس آئے تو ایک خاتون کو سوتے ہوئے پایا۔ جب قریب آ کر دیکھا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت صفوان بن معطل نے حضرت عائشہ کو اس وقت دیکھا تھا جب پردے کا حکم نازل نہ ہوا تھا، اس لیے پہچانتے تھے۔ وہ کچھ نہ بولے سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ یہ آواز سن کر اٹھ بیٹھی اور چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان نے اس کے علاوہ کوئی لفظ نہ بولا۔ وہ گئے، اونٹ کو لائے، حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہوئی۔ حضرت صفوان نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چلتے ہوئے قافلے سے جا ملے۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، روشن دن تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہے اور صفوان بن معطل نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن ابی وہاں پر منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، غلط طرح کے الزام لگانے لگا۔ نعوذ باللہ ان پر زنا کی تہمت لگا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کا علم نہ تھا۔ عبداللہ بن ابی در حقیقت وہی منافق تھا کہ جب مدینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نہیں پہنچے تھے تو مدینہ کے لوگ عبداللہ بن ابی کو مدینے کا سردار بنانا چاہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تو سب کا رجحان آپ کی طرف ہو گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کا سردار بنا دیا۔ اس بات کا رنج ابھی تک اس منافق کے دل میں تھا۔ وہ بظاہر تو مسلمان تھا لیکن دل ہی دل میں منافق تھا۔ اس نے اسی طرح تہمت لگاتا رہا اور لوگوں کو اور مسلمانوں کو حضرت عائشہ حضرت صفوان کے بارے میں اکساتا رہا۔ حضرت عائشہ کسی بات سے بھی باخبر نہ تھیں۔ حضرت عائشہ اس کے بعد کچھ دن کے لیے بیمار ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے ساتھ پہلے کی طرح نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، میرا حال پوچھتے، سلام کرتے اور چلے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آپ کا رویہ اب میرے سے مختلف کیوں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ عاتقہ ملنے کے لیے آئی تو باتوں باتوں میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ مستہ بن اساسہ تو ہلاک ہو۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ مستہ بن اساسہ تو آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے ہلاک ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ اس وقت عاتقہ نے کہا کہ اے بھولی بھالی لڑکی، تو نہیں جانتی اس نے تیرے بارے میں کیا کہا ہے۔ مستہ بن اساسہ در حقیقت عاتقہ کا ہی بیٹا تھا اور اتنا غریب تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ پر ہی تہمت لگا ڈالی۔ جب حضرت عائشہ نے تفصیل پوچھی تو عاتقہ نے ساری بات بتا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی اور اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور اپنی ماں سے ساری بات پوچھی۔ ماں نے بھی یہی بات بتائی کہ لوگوں نے تجھ پہ تہمت لگا دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سوتی نہ تھی بلکہ ساری رات روتی رہتی تھی اور سوچتی رہتی تھی۔
ادھر زیادہ تر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہا کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ نے کہا کہ میں اس لڑکی میں صرف خیر ہی دیکھتی ہوں، سوائے اس کے کوئی عیب نہیں دیکھتی کہ کبھی کبھی وہ آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ اس میں ہر طرح کی خیر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو صفوان بن معطل میں بھی خیر ہی دیکھی ہے، جب بھی وہ میرے گھر آیا یا تو میرے ساتھ آیا یا میری موجودگی میں آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح اس الزام سے بری کرے گا کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عائشہ میں نے تیرے بارے میں ایک بات سنی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تجھے ضرور بری کر دے گا، اور اگر تو کسی گناہ سے آلودہ ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے، کیونکہ بندہ جب اپنا گناہ کر کے اقرار کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ سن کر میرے آنسو بھی سوکھ گئے۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میری طرف سے جواب دیں، تو والد کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا کہ میں کیا جواب دوں۔ میں نے والدہ سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ میں کیا بولوں۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے خود ہی جواب دیا اور کہا، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں ایک بات سنی ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ نے اسے سچا سمجھ لیا ہے۔ اب اگر یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ، اور اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی گناہ کا اعتراف کرتی ہوں جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو آپ اس بات کو سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں آپ کی اور اپنی مثال یوسف کے باپ کی طرح لیتی ہوں، جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ صبر ہی اچھا ہے اور اللہ ہی ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے اس پر جو کچھ تم کہتے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ کہہ کر میں کروٹ کے بل لیٹ گئی، میں جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ مجھے بری کر دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن پاک میں آیات نازل فرمائے گا اور ہمیشہ ان کی تلاوت ہوتی رہے گی، بلکہ میں سمجھتی تھی کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسا خواب دکھائے گا جس سے میری پاکیزگی ثابت ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ آپ کی کیفیت وہی ہو گئی جو وحی کے عالم میں ہوا کرتی تھی، آپ کو پسینہ آنے لگا، اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ کی حالت بہتر ہوئی، وحی کا نزول ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے، اور سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا، اے عائشہ اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یہ بات سن کر میری ماں میری طرف دیکھ کے بولی کہ اے عائشہ نبی کی طرف اٹھو، یعنی نبی کا شکریہ ادا کرو۔ تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں اٹھوں گی، بلکہ میں اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ تو دیکھیں دوستو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بہتان سے بری کر دیا جو کہ منافقین اور کافروں نے لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں سختی سے مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ کسی پر بہتان نہ لگاؤ، اگر کوئی بہتان ثابت نہ ہو اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جب تک 4 گواہوں کی موجودگی ثابت نہ ہو کوئی بہتان بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ کسی کے بارے میں برا گمان خیال کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کی باتوں سے بچیں۔ آپ کے پاس اور بھی اچھی اچھی ویڈیو لے کے آؤں گی، میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔